بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل میں قارون ایک مالدار آدمی تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو جناب موسیٰ کلیم اللہ خود قارون کے پاس تشریف لائے، مال کی زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا۔ قارون نے زکوٰۃ دینے کا وعدہ کر لیا، مگر جب حساب کیا تو معلوم ہوا کہ بہت سا مال زکوٰۃ میں نکلتا ہے۔ اتنا مال اسے دینا گوارا نہ ہوا۔ اس نے سوچا اگر اسی طرح ہر سال زکوٰۃ دیتا رہا میرا تو مال بالکل ختم ہو جائے گا، کوئی ایسی صورت ہو کہ زکوٰۃ نہ دینی پڑے، مال بچ جائے۔ قارون نے بنی اسرائیل کو جمع کیا اور تقریر کی کہ تم لوگ موسیٰ علیہ السلام کی ہر بات مان لیتے ہو، اب تمہارا مال بھی تم سے لینا چاہتے ہیں، بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ سب نے کہا تم سردار ہو، جیسے کہو گے ویسے ہی کریں گے۔ قارون نے کہا فلانی بد چلن عورت کے پاس جاؤ اور اسے کہو تجھے اتنا مال دیا جائے گا اگر تو موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائے۔ ایسا ہوا تو بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے متنفر ہو جائیں گے اور چھوڑ دیں گے، اس طرح ہمیں زکوٰۃ بھی نہ دینی پڑے گی۔ قارون نے اس عورت کو 1000 اشرفیاں دینے کا وعدہ کیا اور بہت سارے سبز باغ دکھائے اور تہمت لگانے پر تیار کیا۔ قارون نے دوسرے دن بنی اسرائیل کو جمع کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بنی اسرائیل آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ انہیں واعظ فرمائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور بنی اسرائیل کے سامنے تقریر کرنا شروع کر دی۔ دوران تقریر فرمایا، اے بنی اسرائیل، تم میں سے جو چوری کرے گا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، جو بہتان لگائے گا اسے 80 کوڑے لگائے جائیں گے، جو زنا کرے گا اور اس کی بیوی نہیں ہے تو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اگر اس کی بیوی ہے تو اس کو سنگسار کیا جائے گا جہاں تک کہ وہ مر جائے۔ تو قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا یہ حکم سب کے لیے ہے خواہ آپ ہی ہوں؟ آپ نے فرمایا سب کے لیے ہے خواہ میں ہی کیوں نہ ہوں۔ قارون کہنے لگا بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ آپ نے فلاں بدکار عورت سے معاذ اللہ زنا کیا ہے۔ آپ نے فرمایا اس عورت کو بلاؤ۔ جب وہ عورت سامنے آئی تو آپ نے اس سے کہا اے بی بی، تجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑا اور اس میں راستے بنائے اور تورات نازل فرمائی، تو سچ سچ بتا معاملہ کیا ہے، اصل بات کیا ہے؟ عورت ڈر گئی، اسے اتنی جرت نہ ہوئی کہ آپ پر تہمت لگا سکے، فوراً توبہ کی اور کہا قارون جو کچھ کہلوانا چاہتا تھا خدا کی قسم وہ سب جھوٹ ہے۔ قارون نے تہمت لگانے کے بدلے میرے لیے بہت سا مال مقرر کیا ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام روتے روتے سجدے میں گر گئے اور عرض کی یا اللہ قارون پر اپنا عذاب نازل فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے زمین کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تابع کر دیا ہے، جو چاہیں اسے حکم دیں۔ آپ نے بنی اسرائیل کو کہا اے اسرائیلیو، جو قارون کا ساتھی ہے اس کے پاس کھڑا ہو جائے، جو میرا ساتھی ہے اس سے جدا ہو جائے۔ یہ سن کر سب لوگ جدا ہو گئے، 2 شخصوں کے سوا اب اس کے ساتھ کوئی نہ رہا۔ پھر آپ نے زمین کو حکم دیا کہ قارون اور اس کے ساتھیوں کو پکڑ لے، بس اب وہ گھٹنوں تک دنس گئے۔ پھر یہی حکم دیا تو کمر تک دنس گئے۔ آپ یہی فرماتے رہے حتیٰ کہ وہ گردنوں تک دنس گئے۔ اب قارون اور اس کے ساتھی منت و سماجت کرنے لگے، قرابت کا واسطہ دیا، مگر آپ نے ذرا بھی توجہ نہ کی، یہاں تک کہ وہ بالکل دنس گئے اور قیامت تک دنستے ہی رہیں گے۔ بعض نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خزانے کے لالچ میں یہ کام کیا ہے۔ آپ نے یہ سن کر قارون کے خزانے کو بھی زمین میں دنس جانے کی دعا کی، وہ اس کے ساتھ زمین میں دنس گیا۔ دولت وہی اچھی ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ ہوتی رہے، جو دولت شیطان کی راہ میں خرچ ہو وہ بری دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی دولت سے بچائے اور محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔